السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ سمینہ وقار اور ایاز اسلم۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان امن کے لیے مسلسل سفارتی کوششیں کر رہا ہے۔ وفاقی کابینہ نے مختلف محکموں کے حوالے سے پالیسیوں کی منظوری دی ہے۔ صدر مملکت نے متبادل توانائی پانی کو صاف کرنے اور بجلی پر چلنے والی بیٹری کے نظام سمیت ترجیحی شعبوں میں چینی کمپنیوں کو سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ آپریشن غضب للحق کے تحت پاک افغان سرحد پر پاک فوج کے مؤثر اور بھرپور حملے جاری ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی نے بڑے، درمیانے اور چھوٹے ڈیموں کے ذریعے آبی ذخائر کو توسیع دینے کے لیے قومی اتفاق رائے پر زور دیا ہے۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی نے کہا ہے کہ پاکستان کراچی کو وسطی ایشیا، کیسپین خطے اور یورپ سے منسلک کرنے کے لیے علاقائی رابطہ قائم کر رہا ہے۔ پاکستان اور نیپال نے ثقافت، ورثے اور عوام کے درمیان روابط کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مینار پاکستان پر ڈیجیٹل ہسٹری میوزیم کو بحال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں سعودی عرب نے علاقائی استحکام کے حصول کے لیے پاکستان کی قیادت میں کوششوں کی مکمل حمایت کی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کنٹرول لائن کے پار منقسم خاندانوں کی حالت زار پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ دنیا بھر میں اور بھارت میں سکھ آج خالصتان اعلامیے کا دن منا رہے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کے پہلے ایلیمنیٹر میں حیدرآباد کنگز مین اور ملتان سلطانز کے درمیان میچ لاہور میں جاری ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ آپ جان چکے ہیں، ہم بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان امن کے لیے مسلسل سفارتی کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کابینہ کو پاکستان کی سفارتی کوششوں پر اعتماد میں لیا، جن کی وجہ سے امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد مذاکرات ممکن ہوئے۔ انہوں نے اس سلسلے میں چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کاوشوں کا خاص طور پر ذکر کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان معاشی استحکام کے حصول کے بعد ترقی کی راہ پر گامزن تھا، تاہم امریکہ ایران جنگ سے حکومت کی 2 سال کی کوششیں متاثر ہوئیں۔ انہوں نے تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ کفایت شعاری اور بچت اقدامات پر عمل درآمد جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتوں کے مقابلے میں ایندھن کی کھپت میں نمایاں کمی آئی ہے۔ انہوں نے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی دستیابی اور فراہمی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے موجودہ صورتحال میں صوبائی محکموں کی جانب سے فراہم کی گئی اعانت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اسے جاری رکھنے کی درخواست کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے عوام سے کیے گئے وعدے پورے کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے $3.5 ارب کے 2 طرفہ قرض کی ادائیگی کر دی گئی ہے۔ انہوں نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس ادائیگی کے باوجود زر مبادلہ کے ذخائر برقرار ہیں۔ انہوں نے پاکستان سے تعاون پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ وفاقی کابینہ نے مختلف محکموں کے حوالے سے پالیسیوں کی منظوری دی ہے۔ یہ منظوریاں آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں ایک اجلاس میں دی گئیں۔ وفاقی کابینہ نے ملکی سطح پر ویکسین کی تیاری کی پالیسی کی منظوری دی۔ پالیسی کا مقصد ویکسین کی مدد میں درآمدات پر انحصار کم کرنا، قیمتی زر مبادلہ کی بچت کرنا اور ملک کو ویکسین کی تیاری میں خود کفیل بنانا ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں نیشنل سکلز ڈیولپمنٹ پالیسی کی منظوری بھی دی گئی۔ پالیسی کے تحت ملکی صنعت و تجارت کی ضروریات اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق افرادی قوت کی استعداد کار کو ہم آہنگ کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے۔
اجلاس میں پہلی قومی و زرعی بایو ٹیکنالوجی پالیسی کی بھی منظوری دی گئی، جس کا مقصد قومی تحفظ خوراک یقینی بنانا، زرعی پیداوار اور زرعی مقاصد کے لیے تحقیق و ترقی میں نمایاں اضافہ اور مؤثر حکمت عملی کو فروغ دینا ہے۔ اجلاس میں قومی بیج پالیسی 2025 کی اصولی منظوری دی گئی، جس کا مقصد تحفظ خوراک کو یقینی بنانا اور کسانوں کو بااختیار بنانا ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان ریلوے کے ذریعے عوامی سہولت اور محفوظ سفر یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات وزیر ریلوے حنیف عباسی سے گفتگو میں کہی، جنہوں نے اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ شہباز شریف نے ادارے کی مال بردار سروسز کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیراعظم نے پاکستان ریلوے کی جانب سے مسافروں کی سہولت کے لیے کیے گئے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر نے وزیراعظم کو وزارت ریلوے سے متعلق امور اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر بھی بریفنگ دی۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال اور صنعت و پیداوار کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر صحت نے وزیر اعظم کو وزارت میں جاری منصوبوں اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے کیے گئے ضروری اور خصوصی اقدامات سے آگاہ کیا۔ معاون خصوصی نے وزیر اعظم کو وزارت سے متعلق امور سے آگاہ کیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر خالد حسین مکسی نے وزیر اعظم سے الگ ملاقات میں انہیں وزارت اور جاری منصوبوں پر پیش رفت سے متعلق امور سے آگاہ کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے چینی کمپنیوں کو متبادل توانائی، واٹر ٹریٹمنٹ اور ای وی بیٹری سسٹم سمیت ترجیحی شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ انہوں نے یہ بات صوبہ ہنان کے شہر سہانیہ میں ہانگ یو جیانگجیک گروپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر وانگ جیانگ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ صدر نے کہا کہ پاکستان مختلف شعبوں بالخصوص واٹر ٹریٹمنٹ، الیکٹرک وہیکل بیٹری سسٹم اور متبادل توانائی میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی بھرپور حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی شراکت داری سے پائیدار ترقی اور صنعتی ترقی میں مدد مل سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت سرکاری اور نجی شراکت داری فریم ورک کے تحت صوبے میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہش مند غیر ملکی کمپنیوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی۔ ملاقات کے دوران صدر کو بتایا گیا کہ ہانگ جیانگ گروپ پہلے ہی پاکستان میں کئی منصوبوں پر کام کر رہا ہے اور چین کے صف اول کے 100 کاروباری گروپس میں شامل ہے۔ آپریشن غضب للحق کے تحت افغان طالبان فتنہ الخارج کی بلا اشتعال جارحیت پر پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے چمن سیکٹر میں افغان طالبان کی کئی چوکیوں اور گاڑیوں کو انتہائی درست انداز میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ پاک فوج کی مؤثر کارروائیوں نے افغان طالبان اور فتنہ الخارج کو پسپائی پر مجبور کر دیا ہے۔ دفاع وطن کے لیے سیکیورٹی فورسز کا غیر متزلزل عزم ملک کی علاقائی سالمیت کو یقینی بنا رہا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ پاک فوج کا آپریشن غضب للحق تمام مقررہ اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے آبی تحفظ اور اس حوالے سے مربوط پالیسی کے بارے میں قومی اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں اڑان پاکستان کے تحت قومی آبی سلامتی سے متعلق ایک گول میز مشاورت سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ آبی بحران صرف پانی کی کمی تک محدود نہیں ہے بلکہ مسلسل بد انتظامی کا نتیجہ بھی ہے۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر اور درمیانے اور چھوٹے ڈیموں کے ذریعے آبی ذخائر کو توسیع دینے کے بارے میں قومی اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بڑھتے ہوئے آبی بحران سے نمٹنے کے لیے ایک جامع اور کثیر جہتی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان کو دریاؤں کے بہاؤ، زیر زمین پانی کی سطح، آبی ذخائر اور آب و ہوا کے خطرات سے متعلق فیصلوں میں رہنمائی کے لیے ایک قابل اعتماد اور بروقت آبی معلومات کی نظام کی ضرورت ہے۔ انہوں نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان مضبوط ہم آہنگی اور ترقیاتی منصوبہ بندی میں آبی تحفظ کی ترجیحات کی شمولیت پر بھی زور دیا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کی وزیر شہزاد فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ حکومت ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک شفاف اور مؤثر ڈیجیٹل سرمایہ کاری نظام تیار کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں یورپی یونین پاکستان بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک اور ورلڈ بینک سمیت بین الاقوامی ترقیاتی شراکت دار پاکستان کے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروگراموں کی حمایت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کراچی کو وسطی ایشیا
कैस्पियन खत्ते और आज़रबाईजान और यूरोप से मिलाने के लिए एक जामे इलाकाई राबता तैयार करने के लिए काम कर रही है, जिससे आलमी डिजिटल ट्रांजिट नेटवर्क्स में पाकिस्तान के किरदार को तक़वियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि एक मुल्कीर डिजिटल रेगुलेटरी निज़ाम मुतारिफ कराया जा रहा है, जिससे कारोबारी इदारों को एक ऑनलाइन इंटरफेस के ज़रिए तमाम मुताल्लिका ज़वाबित तक रसाई हासिल हो सकती है। मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर मुसद्दिक मसूद मलिक ने गैर मुल्की सरमायाकारों को आलमी मयार की सहूलियात फराहम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में आला सतह के यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तजारती ताल्लुकात मुस्तहकम करने की अहमियत को उजागर किया। इन्होंने बिलखुसूस 2 करोड़ यूरो से ज़्यादा की सरमायाकारी के लिए यूरोपीय यूनियन के अज़्म की तारीफ़ की, जिसका मकसद छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों को ग्रीन स्टैंपिंग, जिद्दत और तख्लीकी तरक्की के लिए मदद करना है। मुसद्दिक मलिक ने मौसमियाती आफात के हवाले से पाकिस्तान को शदीद खतरात को उजागर करते हुए कहा कि हालिया सैलाबों के दौरान पाकिस्तान में अफसोसनाक तौर पर 6000 जानें ज़ाया हुई, जबकि 20,000 अफराद ज़ख्मी या माजूर हो गए। उन्होंने कहा कि सैलाब में 4 करोड़ लोग बेघर भी हुए। वज़ीर तजारत जाम कमाल खान ने कहा है कि पाकिस्तान अशिया की बेहतरीन नकल व हमल, मुख्तलिफ तजारती रास्तों और शराकतदार ममालिक के साथ करीबी राबते के ज़रिए इलाकाई तजारत में सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने ये बात ताजिकिस्तान के सफ़ीर शरीफ ज़ादा यूसुफ से आज इस्लामाबाद में गुफ्तगू में कही। उन्होंने कहा कि एक ही रूट पर इन्हिसार काबिल अमल नहीं और तजारत का तसलसल और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ राहदारियों को फ़ाल रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। ताजिकिस्तान के सफ़ीर शरीफ ज़ादा यूसुफ ने काबिल एतमाद और कम लागत तजारती रास्तों की अहमियत पर जोर दिया और इलाकाई रवाबित बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कौमी वर्सा और सकाफत के वज़ीर औरंगज़ेब खान खिच्ची ने नेपाल के साथ सकाफती ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के आज़्म का इआदा किया है। उन्होंने ये बात पाकिस्तान में नेपाल की सफ़ीर रीटा थाइताल से आज इस्लामाबाद में मुलाकात में कही। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान बुद्ध मत के अनमोल वर्से का घर है, जिसमें बुद्धा के मशहूर मुजस्समे और बाक़ियात भी शामिल हैं। नेपाली सफ़ीर ने नेपाल और पाकिस्तान के दरमियान देरीना ताल्लुकात का एतराफ़ किया, जो बाहमी एहतराम, खैर सगाली और ताउन पर मबनी है। उन्होंने सकाफत, फ़नून लतीफ़ा, अजायब घरों और बुद्ध मत के सकाफती वर्से के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। फ़रीक़ैन ने सकाफत, वर्से और अवाम के दरमियान रवाबित में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। एकेडमी अवार्ड याफ्ता फिल्मसाज और सहाफ़ी शर्मीन उबैद चनाई ने आज लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात की। तफसीलात लाहौर के नुमाइंदे गुलाम हैदर से। मुलाकात में नवाज शरीफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिटी में पंजाब फिल्म सिटी के मंसूबे पर तबादला ख्याल और इश्तराक कार पर इतफाक किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब फिल्म सिटी मंसूबा पाकिस्तान का पहला एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब फिल्म सिटी मंसूबे में फिल्म, टीवी, डिजिटल मीडिया, VFX और पोस्ट प्रोडक्शन की सहूलत फराम करेंगे। उन्होंने PHA को मीनार पाकिस्तान में डिजिटल हिस्ट्री म्यूजियम की बहाली की भी हिदायत की। इस मौके पर फिल्मसाज शर्मीन उबैद चिनाय ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब में हार्स एंड कैटल शो का भी इनेकाद काबिल तहसीन है। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने महकमा तवानाई और के इलेक्ट्रिक को हिदायत की है कि वो कराची में बिजली सार्फिन के लिए मखसूस सब्सिडी प्रोग्राम के बारे में मुश्तरका तौर पर जायजा लें। उन्होंने आज कराची में चेयरमैन के इलेक्ट्रिक शहरियार चिश्ती से मुलाकात के दौरान कम आमदन वाले इलाकों और सनती इलाकों को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए तजावीज़ तलब की। उन्होंने बढ़ते हुए दर्जा हरारत के पेश नज़र पसमानदा इलाकों में लोड शेडिंग कम करने की भी हिदायत की। सिंध हुकूमत ने सूबे में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए तमाम रूट परमिट्स और गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट्स को डिजिटाइज करने की हिदायत की है। सिंध के ट्रांसपोर्ट और इत्तलात के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने आज एक वीडियो पैगाम में कहा कि इस सिलसिले में तमाम मुतालिका इदारों को बाज़ाब्ता हिदायत जारी कर दी गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला यार मोहम्मद नासिर ने कहा है कि झूठी खबरें मौजूदा दौर में सबसे बड़ा मसला हैं। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के नौमुंतखब अहदेदारों के नाम तहनीती पैगाम में उम्मीद जाहिर की कि नई क़यादत सहाफ़ियों की बहबूद और मुस्बत सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दाम करेगी। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं।
سعودی عرب نے بالخصوص عالمی توانائی اور خوراک کی فراہمی سے منسلک بین الاقوامی سمندری راستوں کی حفاظت یقینی بنانے کا ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے۔ یہ مطالبہ اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے مستقل نمائندے عبدالعزیز الواصل نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ خلیجی خطے کو آبنائے ہرمز کے گرد غیر معمولی تنازع کا سامنا ہے اور آزادانہ جہاز رانی کی راہ میں کوئی بھی خطرہ براہ راست بین الاقوامی اقتصادی سلامتی کو مجموعی طور پر متاثر کرتا ہے۔ سعودی سفیر نے تنازع کے خاتمے اور خطے میں سلامتی اور استحکام کے لیے پاکستان کی قیادت میں ثالثی کی کوششوں کی حمایت کی۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اقدامات اور کشمیری حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی نظر بندی کے خلاف آج مظفر آباد میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ جموں کشمیر لبریشن سیل اور شباب مسلمین اسٹوڈنٹس ونگ کے زیر اہتمام نکالی گئی ریلی گھرپن چوک سے شروع ہو کر برہان وانی شہید چوک پر ایک جلسے کی صورت میں ختم ہوئی۔ ریلی میں تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور انہوں نے نظر بند حریت رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جموں کشمیر لبریشن سیل اور کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے رہنماؤں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے جابرانہ اقدامات کا فوری نوٹس لے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جموں اور کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر باعث عمر فاروق نے کنٹرول لائن کے پار منقسم خاندانوں کو درپیش مسلسل عالمیے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کیرن کے ایک حالیہ واقعے کا حوالہ دیا جہاں ایک خاندان اپنے عزیز کے جنازے میں شرکت کے لیے نہیں پہنچ سکا۔ ادھر بی جے پی حکومت نے مقبوضہ جموں و کشمیر کو بھارتی فوج کی بھاری نفری کے تحت ایک جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سری نگر اور علاقے کے دیگر حصوں میں بھارتی فورسز بشمول فوج، معاون فوجی دستوں اور پولیس اہلکاروں نے گھروں پر چھاپے مارنے، نوجوانوں کو گرفتار کرنے اور پیدل چلنے والوں اور گاڑیوں کی وسیع پیمانے پر تلاشی کا سلسلہ جاری رکھا۔ نام نہاد تلاشی کی ان کارروائیوں اور غیر معمولی فوجی کارروائیوں نے مسافروں کو شدید تکلیف میں مبتلا کرتے ہوئے کشمیریوں کی روزمرہ زندگی کو درہم برہم کر دیا ہے۔ بھارت سمیت دنیا بھر میں سکھ آج 29 اپریل 1986 کو پینتھک کمیٹی کی جانب سے آزاد اور خود مختار سکھ ریاست خالصتان کے اعلان کی یاد میں یوم اعلان خالصتان منا رہے ہیں۔ یہ دن سکھوں کی جدوجہد، قربانی، ورثے اور حقوق کے تحفظ کے لیے ان کی اٹل عزم کی علامت ہے۔ خالصتان تحریک بھارتی پنجاب کے علاقے میں سکھوں کے لیے ایک آزاد وطن کا مطالبہ کرتی ہے۔ تحریک نے بھارت میں سکھ برادری کے خلاف منظم امتیازی سلوک کے نتیجے میں زور پکڑا۔ ایک علیحدہ سکھ ریاست کا باضابطہ مطالبہ برطانوی سلطنت کے زوال کے بعد شروع ہوا۔ اطلاعات کے مطابق خالصتان کا مطالبہ مزید شدت اختیار کر رہا ہے کیونکہ سکھوں کو بھارتی حکومتوں کے ہاتھوں متواتر منظم ظلم و ستم سے اور استحصال کا سامنا ہے۔ بھارتی پنجاب میں بی جے پی حکومت نے ایک بار پھر سکھ نوجوانوں کو دہشت گرد قرار دے کر انہیں نشانہ بنانے کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ دلی امرتسر ریلوے لائن پر دھماکے کے بعد بھارتی پولیس نے 4 سکھ نوجوانوں کو دہشت گردوں سے تعلق کا الزام لگا کر گرفتار کر لیا۔ مبصرین نے کہا ہے کہ دلی امرتسر دھماکے کے واقعے کو پنجاب میں سکھ کارکنوں اور خالصتان کی حامی آوازوں کے خلاف تازہ کارروائیاں شروع کرنے کے بہانے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ادھر پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے یوٹیوب ولاگر جسبیر سنگھ کو ضمانت دے دی ہے جس پر بھارتی ایجنسیوں نے پاکستانی شہریوں کے ساتھ روابط کا الزام لگایا تھا۔ عدالت کے مطابق ان الزامات کی تصدیق کرنے والا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ہائی کورٹ کے نتائج نے واضح کیا ہے کہ کس طرح بھارتی ایجنسیاں ثبوت کے بغیر افراد کو نشانہ بناتی ہیں اور پاکستان کو بدنام کرنے اور اختلاف رائے کو جرم بنانے کے لیے آفیشل سیکرٹ ایکٹ جیسے سخت قوانین استعمال کیے جاتے ہیں۔ بھارت میں انتہا پسند مودی حکومت کے تحت ایک بار پھر مسلم دشمنی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اتر پردیش کے شہر مراد آباد میں پوسٹر لگائے گئے ہیں جن میں رہائشیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے گھر فروخت نہ کریں۔ کئی گھروں کے باہر آویزاں پیغامات میں مکمل طور پر ہندو سماج کا مطالبہ کیا گیا اور زور دیا گیا کہ جائیدادیں صرف ہندو برادری کے افراد کو فروخت کی جائیں۔ یورپی یونین نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور ایران جنگ کے یورپ پر
طویل مدتی اثرات مرتب ہوں گے۔ یورپی کمیشن کے صدر نے اسٹراسبرگ میں یورپی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پورے یورپ کو تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیٹ ایندھن اور کھاد جیسی ضروری مصنوعات کی قلت کا خطرہ بھی منڈلا رہا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ لاہور میں پاکستان سپر لیگ کے پہلے ایلیمینیٹر میں حیدرآباد کنگز مین کے خلاف ملتان سلطانز نے اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 11.4 اوورز میں 85 رنز بنائے اور اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے حیدرآباد کنگز مین نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ فاتح ٹیم ایلیمینیٹر 2 کے لیے کوالیفائی کرے گی، جہاں اس کا سامنا جمعے کو اسلام آباد یونائیٹڈ سے ہوگا۔ پشاور زلمی نے گزشتہ رات کوالیفائنگ میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف کوالیفائر جیت کر فائنل میں اپنی جگہ بنائی تھی۔ PSL 11 کا فائنل اتوار کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ بنگلہ دیش کے فاسٹ باؤلر ناہید رانا کو بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کی جانب سے ان کا NOC بحال کرنے کے بعد PSL کے فائنل کھیلنے کی اجازت مل گئی ہے۔ وہ اتوار کو کھیلے جانے والے فائنل میں پشاور زلمی کی نمائندگی کریں گے۔ بورڈ نے اس سے پہلے سخت کرکٹ شیڈول اور بین الاقوامی کرکٹ سے وقفے کی وجہ سے انہیں اجازت نہیں دی تھی۔ پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے کھلاڑی کو کھیل میں حصہ لینے کی اجازت دینے پر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو سراہا ہے۔ پاکستانی ریسلرز انعام بٹ اور اسد اللہ نے چین کے شہر سنایا میں ایشین بیچ گیمز میں چاندی کے تمغے جیت لیے ہیں۔ اسد اللہ 80 کلو گرام کیٹیگری میں کوارٹر فائنل میں بھارت کو جبکہ سیمی فائنل میں چین کو شکست دے کر فائنل میں پہنچے۔ انعام بٹ نے 90 کلو گرام کی کیٹیگری میں کوارٹر فائنل میں بحرین اور سیمی فائنل میں منگولیا کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ فائنل میں دونوں ریسلرز ایرانی حریفوں سے ہار گئے۔ 70 کلو گرام کی کیٹیگری میں محمد عبداللہ نے کرگز ریسلر سے ہارنے کے بعد کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ پاکستان نے کبڈی میں کانسی کا تمغہ بھی حاصل کیا اور گیمز میں مجموعی طور پر شاندار کارکردگی دکھائی۔ چیف منسٹر پنجاب ٹوئن سٹی ویمنز بیس بال سیریز آئندہ ماہ کی 18 تاریخ سے راولپنڈی اور اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ دونوں شہروں کی خواتین ٹیموں کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کھیلی جائے گی۔ یہ ایونٹ یوتھ ایجوکیشن اینڈ سپورٹس ویلفیئر سوسائٹی راولپنڈی نے اسلام آباد بیس بال ایسوسی ایشن کے تعاون سے خواتین کے بیس بال کو فروغ دینے کے لیے منعقد کیا ہے۔ تربیتی کیمپ بھی منعقد کیے جائیں گے جو قومی چیمپئن شپ اور ملیشیا کے آئندہ دورے کے لیے ٹیم کے انتخاب میں مدد دیں گے۔ پاکستان باکسنگ فیڈریشن تربیتی سہولتیں بہتر بنا کر اور بین الاقوامی سطح پر کھیلوں کے مواقع میں اضافے کے ذریعے خواتین کی باکسنگ کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے۔ ایک بیان میں فیڈریشن کے صدر محمد ناصر اعجاز نے کہا کہ پاک فوج اور پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے تعاون سے خواتین باکسرز کو عالمی مقابلوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ قومی کھیلوں سمیت باقاعدہ قومی ایونٹس نیا ٹیلنٹ سامنے لانے میں مدد دے رہے ہیں۔ محمد ناصر اعجاز نے کہا کہ تربیتی سہولتوں کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، جس میں لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کا معیاری باکسنگ رنگ شامل ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ پاکستانی خواتین باکسرز آئندہ ایونٹس میں حصہ لیں گے جن میں کامن ویلتھ گیمز بھی شامل ہیں۔ اور ITF مینز فیچرز M15 ٹینس ٹورنامنٹ بھرپور عالمی شرکت اور شاندار مقابلوں کے ساتھ اسلام آباد میں جاری ہے۔ یہ ٹورنامنٹ ٹینس کے سابق کھلاڑی خواجہ افتخار احمد کی یاد میں ہو رہا ہے۔ ٹورنامنٹ میں 23 ممالک کے 70 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں، جن میں سویڈن کے لیوبوگ اور الجیریا کے سامیر حمزہ جیسے نمایاں کھلاڑی شامل ہیں۔ مردوں کے سنگلز میں پاکستان کے محمد شعیب اور برکت اللہ اپنے اپنے میچ جیت کر اگلے مرحلے میں پہنچ گئے ہیں۔ مردوں کے ڈبلز میں ابوبکر طلحہ اور احمد نائل سخت مقابلے کے بعد اگلے مرحلے میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں اور پیش خدمت ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان زرعی تحقیقی کونسل کے اقدام پیٹکو سیڈز نے نیشنل سیڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی سے بیج کے کاروبار کے لیے کامیابی سے منظوری حاصل کر لی ہے۔ یہ سنگ میل پاکستان کی بیج کی صنعت کو مضبوط بنانے اور ملک بھر کے کسانوں کے لیے اعلیٰ معیار کے بیجوں کی دستیابی کو بڑھانے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ ابھرتے ہوئے چیلنجوں، موسمیاتی تبدیلی، غذائی عدم تحفظ، آبادی میں اضافے کے تناظر میں وزیر قومی غذائی تحفظ رانا تنویر حسین نے کہا کہ یہ اقدام ایک ہم آہنگ، پائیدار اور خود مختار زرعی شعبے کی ترقی کے لیے حکومت کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 2588 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,65,823 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 1087 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل ایک
1190 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज मजमूई तौर पर 488 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 88 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 362 में कमी, जबकि 38 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 278 रुपये 70 पैसे और कीमत फ़रोख्त 279 रुपये 20 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 376 रुपये 62 पैसे और 377 रुपये 29 पैसे। यूरो कीमत खरीद 326 रुपये 24 पैसे और 326 रुपये 83 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 31 पैसे और 74 रुपये 44 पैसे। यूएई दिरहम कीमत खरीद 75 रुपये 90 पैसे और 76 रुपये 3 पैसे। जापानी येन 1 रुपये 75 पैसे और 1 रुपये 75 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 4,11,147 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 2,06,752 मीट्रिक टन सामान का नकलो हमल हुई, जिसमें से 98,033 मीट्रिक टन बरामदी और 1,08,719 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। ये तो थी तिजारती खबरें और अब चलते हैं फन की दुनिया में। पाकिस्तानी फिल्मों के मारूफ मज़ाहिया फनकार मुनव्वर ज़रीफ की 50वीं बरसी आज मनाई गई। मुनव्वर ज़रीफ ने 321 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी की और वो स्क्रिप्ट से हटकर मुकालमे बोलने के लिए शोहरत रखते थे। मुनव्वर ज़रीफ ने अपने फिल्मी सफ़र का आगाज़ 1961 में पंजाबी फिल्म डंडियां से किया और फिल्म हथ जोड़ी ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उन्हें बहारो फूल बरसाओ, जीनत और इश्क दीवाना में गैर मामूली अदाकारी पर निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। मुनव्वर ज़रीफ 1976 में आज के रोज़ लाहौर में इंतकाल कर गए थे। लाहौर आर्ट कौंसिल और अलहमरा एक्टिव वेलफेयर फाउंडेशन के दरमियान मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब आज लाहौर में हुई। मफाहमत की यादाश्त के तहत दोनों इदारे बाहमी मशावरत के जरिए 3 साल के अरसे में मुख्तलिफ मनसूबों और सरगर्मियों में ताउन करेंगे। पंजाब आर्ट्स कौंसिल रावलपिंडी में एक रंगारंग तकरीब में मसनूई जहानत के दौर में ख़तरात से निमटने के निज़ाम के उन्वान से आज एक किताब की रुनुमाई की गई, जिसमें मसनूई जहानत के दौर में उभरते हुए ख़तरात को उजागर किया गया। कौंसिल की अदबी बैठक में मुनक्किदा तकरीब रुनुमाई में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तालीम और मीडिया के माहिरीन और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। नए कायम करदा मुल्तान म्यूज़ियम में शायकीन को तारीख से रूशनास कराने का अहतमाम किया जा रहा है, जिसमें आसार कदीमा, फ़न, जंग और दास्तान गोई की सरगर्मियाँ शामिल हैं। अजायब घर के तनसीबात कदीम बाज़ारों, जंग के मनाज़िर और मुख्तलिफ अदवार में रोज़मर्रा की ज़िंदगी की अक्कासी करेंगी, जिससे शायकीन तारीख के बार बार पढ़ने की बजाय उसका मुशाहिदा कर सकेंगे। और आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की फ़ाइन आर्ट्स कमेटी ने हुसैना मोइन हॉल में बरश आवर के उन्वान से लाइव पेंटिंग सेशन का इनेकाद किया। सेशन में पेंटर AS रिंद और अमीना खान ने चारकोल और ऑयल पेंट का इस्तेमाल करते हुए एक ही कैनवस पर मुख्तलिफ शाहकार तख्लीक किए। वालिद और बेटी के इस मुश्तरका तख्लीकी मुजाहरे के फ़न को शायकीन ने बेहद सराहा। अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। ऑस्ट्रेलिया में साइंसदानों ने ज़रे ज़मीन और इंसानी सेहत की हिफाजत के लिए मिट्टी की जांच और माइक्रोप्लास्टिक निकालने के लिए एक नया गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका दरियाफ्त किया है। ये तहकीक न्यू इंग्लैंड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों की क़यादत में की गई। ये तरीका इंतहाई दुरुस्तगी के साथ मिट्टी से प्लास्टिक की 6 आम अक़साम को अलग करने में मदद करता है। मुहक्किकीन के मुताबिक ये कसाफत की अलहदगी का एक आसान तरीका है और ज़मीन को 92% से ज़्यादा साफ़ कर सकता है। ये तरीका तेज़, कम लागत और माहौल दोस्त है। माहिरीन ने कहा कि मिट्टी में माइक्रोप्लास्टिक की आलूदगी एक बढ़ता हुआ मसला है। यह खुराक में दाखिल होकर इंसानी सेहत को मुतासर कर सकता है। नया तरीका दुनिया भर में मिट्टी को आलूदगी से पाक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक नई तहकीक से पता चला है कि केमिकल NDMA बड़ों के मुकाबले में बच्चों के लिए कैंसर का ज़्यादा ख़तरा बन सकता है। मुहक्किकीन के मुताबिक ये केमिकल आलूदा पानी, कुछ अद्वियात और प्रोसेस फूड्स में पाया जाता है। सनती आलूदगी भी इस केमिकल के पैदा होने की एक अहम वजह है। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं माहिर मौसमियात सईदा साले से।
آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے، تاہم بلائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر، بلائی خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں، جبکہ بلائی اور وسطی پنجاب اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہا، جبکہ جنوبی اضلاع میں شدید گرم رہا۔ سب سے زیادہ بارش کشمیر میں مظفر آباد سے 64 ملی میٹر، راولا کوٹ سے 18، گڑی دوپٹہ سے 3، خیبر پختونخوا میں کاکول، ایبٹ آباد سے 60 ملی میٹر، مالم جبہ سے 17، دیر میں 10، پشاور میں 4، تخت بئی میں 3، میر خانی میں 2، زیری دیر میں اور سید الشریف اور پشاور ایئرپورٹ پر 1 ملی میٹر، جبکہ پنجاب میں منڈی بہاؤدین سے 19، چکوال میں 18۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک ملاحت سہولت، مدیر فورن ڈیسک فریحہ حسن، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ ڈاکٹر امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور ایاز اسلم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔